نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ دین اسلام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جس کی تعلیم دین اسلام نے دی ہے۔ اس حوالے سے فرض، واجب، مستحب کی صورتیں متعین کی گئی ہیں۔ اس عمل کو صدقہ اور انفاق کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں خیرات اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ صدقہ مال میں اضافے، اس کی کشادگی، جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکی سے تحفظ اور موت کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس عمل کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ صدقن سے بنا ہے۔ صدقن کا لغوی معنی سچائی کے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی سچائی کی یہ دلیل ہے، اس لیے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ فرضی صدقہ زکوٰۃ ہے، جبکہ واجب صدقہ قربانی، نذر، منت اور صدقہ فطر ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بندہ مومن اپنی خوشی اور رضامندی سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے اسے مستحب اور نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ تو آج کی اس حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ یہ اضافے کا سبب ہوگا۔ دنیا میں اضافہ حقیقتاً ہو جائے، یعنی مال میں اس طرح اضافہ ہو جائے کہ کاروبار میں وسعت آ جائے، یا جو اسباب اور وسائل ہیں اس میں اضافہ ہو جائے جس کی وجہ سے مال بڑھ جائے، یہ حقیقتاً اضافہ ہے۔ اور دوسری صورت معنن اضافہ دنیا میں وہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہو اور انسان کی تمام ضروریات پوری ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس کے پاس بچت باقی رہے، یہ تو دنیا میں اضافہ ہے۔ جبکہ آخرت میں اضافہ اجر ہے اور رب کی رضا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس طرح دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مثال کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ کسان ایک دانہ بوتا ہے اور پھر اس کے بعد 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے، تو گویا کہ 700 دانے ایک دانے سے بن گئے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 1 روپیہ دیتا ہے تو 700 روپے تک کا اجر اور ثواب اس کے لیے مقرر اور مقدر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید اضافہ اس کے لیے اجر کا وعدہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی پاکیزہ مال صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالی پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں یہ صدقہ لیتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے، وہ اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ اللہ کی ہتھیلی میں پھیلتی پھولتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے،
جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا اونٹ کے بچے کو پالتا اور پوستا ہے۔ تو جس طرح ایک دانہ پہاڑ کی شکل میں بن گیا تو اس کو اللہ رب العالمین نے اجر کی صورت میں متعین کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی مثال دی ہے کہ ایک انسان جب گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ بالآخر بڑا ہو کر کے پورا سالم مضبوط گھوڑا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا بچہ ہے کہ اس کی پرورش کے نتیجے میں وہ بڑا ہو کر کے پورا سالم اونٹ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کیا تو اللہ بھی اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں اتنا وہ بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ۔ تو یہ اجر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان بندہ مومن اخلاص کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی عمل مقبول ہوتا ہے۔ فرض اور واجب صدقہ کی مقدار تو متعین ہے، مگر نفلی صدقہ کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ قل العفو، آپ کہہ دیجئے جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو تم خرچ کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لازمی حقوق، بیوی بچوں کے اخراجات، دیگر ضروریات کے بعد جو زائد بچ جائے اس میں انفاق کی ترغیب ہے۔ تو جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اجر اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔